اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کا گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ زندگی میں دو چیزیں ضرور سیکھیں، ایک اپنوں میں خوش رہنا، دو رب کے علاوہ کسی سے امید نہ لگانا۔ یقین مانیں بہت خوش رہیں گے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کیجیے، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ اپنا حصہ مانگ کر دیکھو، سارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھو، کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس ایسا کوئی مخلص شخص ہو جو کسی بھی حال میں اس کے ساتھ کھڑا ہو، پھر چاہے وہ وقت غم کا ہو یا خوشی کا۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے پھر دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ جب بھی غلطی کا احساس ہو تو فوراً معافی مانگ لیا کرو۔ زندگی ہر بار شب بارات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ ہر وقت کا سوچنا بھی انسان کو کبھی خوش رہنے نہیں دیتا۔ لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پہ برہم ہوتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل توڑ کے نہ کبھی کوئی برہم ہوا ہے نہ اداس، کیونکہ ہم لوگ چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے نہیں۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے، سخت محنت کیجیے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجیے، دعا کیجیے، پر امید رہیے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ کرتا ہے، مگر پھر بھی انسان دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور کوئی ہم کو غلط سمجھے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں تو کوئی ملامت نہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ جس کو آپ نے غلط لگنا ہوتا ہے آپ ہر حال میں اسے غلط ہی لگتے ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ صفائیاں فضول، وضاحتیں فضول۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو پریشان اور اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ناراض نہیں ہوں، بس دل خاموش ہو گیا ہے، بہت سناٹا پھیل گیا ہے اندر تک۔ نہ غصہ کرنے کا دل ہے، نہ شکوے کی تمنا، نہ ہی کسی چیز کی ضد اور نہ ہی کوئی شکایت۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا کوئی گنہگار نہیں اور اللہ سے بڑا کوئی مہربان نہیں۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے جن چیزوں کے لیے تم فکر مند تھے وہ تو بہت چھوٹی تھیں اور تم بڑا سمجھتے رہے۔ زندگی میں ماں کا خیال ہمیشہ رکھنا، کیونکہ ماں نے اپنا ہر دکھ چھپایا ہے تمہیں خوش دیکھنے کے لیے۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچیں کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہمیں شاید آج اس انسان کے نصیب سے ہی ملا ہو۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں، یہ تو اللہ ہی کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہے۔ معاف بار بار کرو مگر بھروسہ صرف ایک بار کرو۔ میں کیسے مان لوں کہ میرا کوئی نہیں ہے، میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے۔ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ نیک بننے کی اتنی ہی کوشش کریں جتنا حسین بننے کی کرتے ہو۔ رشتوں پر مان اکثر وقت پڑنے پر فقط ایک گمان ثابت ہوتا ہے۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ جو لوگ جتنے میٹھے ہوتے ہیں زندگی ان کا اتنا ہی کڑوا امتحان لیتی ہے۔
ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرو، اداس رہنے سے بھی کون سا مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آخرت کے لیے محنت کرو، تمہارے دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کافی ہوگا۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے، وہ چاہے کسی مومن کا ہو یا کسی کافر کا۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ یا رب تجھ پہ چھوڑ دیا سب، جو تیری رضا وہ اب میری رضا۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی پوشیدہ مگر واضح آواز ہے، اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گی۔ اچھے لوگوں کا ملنا اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جائے اسے زندگی کہتے ہیں۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے منتخب کرو اور دوست ہمیشہ کردار کے۔ بیٹا کوشش میں لگا رہ، مرتے دم تک کوئی وقت ضرور آئے گا کہ عنایت خداوندی ہمراز ہوگی۔ خدمت خلق صرف خوشنودی خدا کے لیے کرو، خلقت کے قبول کرنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی اور انکساری ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر، تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ایسے دیکھو جیسے تم ہو یا ایسے رہو جیسے تم دکھتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں تو آسمان کی طرف دیکھو، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا ہے اور رہے گا۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو، کیونکہ یہ عنقریب چلی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں، دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اللہ نے وہ لے لیا تم سے جسے تم کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنے زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جسے عطا کیا جائے تو شکر بجا لائے، اور جب گرفتار ہو تو صبر کرے، اور جب اس پر ظلم ہو تو معاف کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر مشکل کے وقت کہا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مشکل آسان ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے یہ پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تم سے تعلق رکھنا پسند نہ کرتا ہو اس کے پیچھے خواہ نہ پڑو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے، اس لیے اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ہمیشہ دعا کرتے رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہے۔